السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ اس حدیث کو پڑھ کے میری روح بھی کانپ گئی ہے کہ ہم آج اس وقت میں موجود ہیں، ہم آج اس زمانے میں موجود ہیں جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے۔ اس دور میں بے حیائی اتنی عام ہے کہ بے شک آج کا دن آنے والے دن سے زیادہ بدتر ہوتا ہے، اور ہر دن بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب ایک گناہ کی طرف ہم راغب ہوتے ہیں نا، تو دوسرے گناہ کی کشش اس گناہ سے پہلے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس گناہ کو ابھی صرف آپ سوچتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی طرف گامزن ہوتے ہی ہیں، تو دوسرا گناہ اس کو شیطان اس قدر پرکشش کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا کہ آپ اس کو تجلد کر کے اس گناہ کو کرنے کی طرف بھاگیں گے۔ احادیث کے ان الفاظ کی حکمتوں کو سمجھیے۔ آپ ایک شادی پر جائیں گے، وہاں پر آپ جب دیکھیں گے کہ فلاں نے مجھ سے زیادہ بہتر لباس پہنا ہوا ہے اور وہ شریعت کے خلاف ہے، مگر آپ اس کی خلافت کو نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ قیمتی ہے۔ جب آگے کوئی شادی آئے تو میں اس سے زیادہ بہتر پہنوں۔ اب وہ جو آپ کا بہتر والا عمل ہے نا، یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ وہ جو آپ لباس دیکھیں گے نا پہنے ہوئے، وہ لباس چست بھی ہوگا، شریعت کے احکامات کے خلاف بھی ہوگا، ایک مسلمان کے لیے تو وہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ اگلی مرتبہ کسی فنکشن یا کسی شادی پر اس دیکھنے والے لباس کو اس سے بہتر پہننے کی جستجو میں لگ جائیں گے۔ اب وہ جو بہتر ہے نا، اس کا اگر آپ موازنہ کر کے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ اس نے اگر صرف بازوؤں پہ جالی رکھی ہوئی تھی تو میں اپنی گردن کو تھوڑا گلے کو بڑا رکھوا کے وہاں جالی رکھوں گی۔ ہر دن آنے والے دن سے زیادہ بدتر۔ آپ کسی کو بے حیائی کرتے دیکھیں گے تو آپ کے دل میں یقیناً خوف آئے گا بھی کہ اس چیز کو تو منع کیا گیا اسلام میں، لیکن فوراً سے پہلے شیطان کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی آپ کو مطمئن کر دے گا اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اور وہ جو عمل برے طریقے سے اللہ کے خلاف کیا جا رہا ہوگا، آپ اس کو مزید بدتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جب میرے والدین حیات تھے تو ہم نے اکثر فنکشنز پہ جانا، شادیاں ہوتی تھیں رشتہ داروں میں، ایج بھی بہت کم تھی، پھر عقل نہیں تھا، شعور نہیں تھا، جانا تو وہاں پر بس اس چیز کا خیال ہونا کہ کپڑے میرے دوسروں سے بہتر ہوں، میں یہاں پر میرا فیشن دوسروں سے بہتر ہو، یہاں پر میرا میک اپ دوسروں سے بہتر ہو، حتیٰ کہ میوزک، رقص، ان چیزوں میں بھی دماغ نے پہلے سے فکس کیا ہوتا تھا کہ ان سے بہتر ہو، یعنی کہ ریہرسل کی جانا، ریہرسل کرنا، پریکٹس کرنا ڈانس کی، گانوں پر، یہ ساری چیزیں کہ اس سے بہتر ہو۔ اور یہ تو کہیں ذہن میں تھا ہی نہیں کہ میں جو کر رہی ہوں یا جو میں کروں گی، یہ سوچ کر تو میں نے اس کو برا کر ہی لیا، لیکن جب میں اس کو پریکٹیکل وہاں جا کر کروں گی تو یہ تو بدتر ہو جائے گا۔ گناہ اور بے حیائی کے متعلق ہمارا سوچنا برا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو جانا بدتر ہے۔ آج جب میں یہ سب کچھ ہوتے دیکھتی ہوں
تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میری والدہ ان چیزوں سے روکتی تھیں، وہ ان چیزوں کو ظاہرہ پسند نہیں کرتی تھیں، مگر میرے لیے وہ تھیں کہ میری ماما کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری والدہ کو عقل نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی سے کہہ دینا کہ نہیں ماما منع کریں گی، ماما ڈانٹ دیں گی، تو کئی لوگ جو تھے وہ مطمئن اس طرح سے کرتے تھے کہ چھوڑو پرے، کہنے دو ان کو، وہ کہتی ہیں تو۔ بیٹا اسلام اتنا سخت تھوڑی ہے، یہ زندگی ہے، یہ اللہ نے انجوائے کرنے کے لیے دی ہوئی ہے، اور ذہن نے فوراً مطمئن ہو جانا۔ بے شک میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں آج اپنے کیے گئے ان اعمال پر نادم ہوں، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ہر دعا سے پہلے دعا کرتی ہوں، اور اپنے اعمال کی اپنے اللہ سے بے حد توبہ کرتی ہوں۔ اپنے نفس سے اس قدر مطمئن ہو گئے ہیں آپ کہ آپ کو احساس ہی نہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی پیاری حدیثوں کے منکر ہو رہے ہیں، آپ ان حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے اعمال کی درستگی کی طرف آئیے، اپنے پیارے نبی کے پیارے الفاظ کو دہرائیے، محسوس کیجئے ان کے اچھے اثرات کو، اور ان کے ان اثرات کو جو آپ کے اپنے اعمال کی بدولت آپ کو شر کی طرف لے جائیں گے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے جائیں گے، گمراہیوں کی طرف لے جائیں گے۔ ہر آنے والا دن آج سے بدتر ہوگا۔